أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا کہ ترازو کے تولنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اسی میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت 1 تا 13. السلام علیکم سب کو. قاری صاحب السلام علیکم. امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. ماشاءاللہ سے جی
پہلا عشاء ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشاء کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بے انتہا آپ لوگوں کی مدد رہی ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ رہی ہے، اس کے لیے دل و جان سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج بھی جس ٹاپک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو انسانی رویے، جذبات، خواہشات اور سماجی اثرات سے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر معاشرے میں قانون کی بالادستی نہ ہو تو خواہشات جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور قانون کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ قانون کی سختی کیوں اتنی ضروری ہے، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں کیوں بار بار یہ جو حدود مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان سے لوگ باہر نہ نکلیں اور ان سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ وجوہات یہی ہیں کہ ایک جو ہمارا ایک فطری دین ہے، اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انسان کسی ایسی چیز سے نہ گزرے جس میں کسی دوسرے کو بھی تکلیف ہو۔ میں جب رمضان آتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم یہ چیز تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا، میں نے پانی پی لیا ڈیورنگ روزہ تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں صحیح نہیں کروں گا اگر میں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی۔ لیکن جب عام دن ہوتے ہیں تو ہم اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہاں اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری شرک سے بھی قریب ہے، اور وہ جو ہم کہتے بھی نہیں ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں اگر ہم میں جیسے مزے کی بات ہے کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہ جو ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے اچانک سے سیٹ بیلٹ کھول دی۔ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی آپ نے سیٹ بیلٹ کیوں کھول دی؟ کہتے بہت یہاں کیمرے نہیں ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر قانون آپ کو آج کے دور میں یہ کہہ رہا ہے کہ یار سیٹ بیلٹ لگا لیں، ہیلمٹ پہن لیں، آپ سگنل پہ رک جائیں، آپ اپنی لین میں چلیں، بلا وجہ لین کا تجاوز نہ کریں اور فالو کریں تمام قوانین کو، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کسی کا قتل ہے، یا اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں، اگر اس سے قانون آپ کو روک رہا ہے تو اوبویسلی آپ کو اس سے رکنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ہم دبئی جاتے ہیں اور ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ریزن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا 19-20 کریں گے تو وہاں تو 2 منٹ میں آپ پکڑے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ جو وہاں پہ ہوگی پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا۔ تو وہ تمام چیزیں ہم اگر اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ یار پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یار یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ قانون ایک تو سب سے پہلے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میں یا ہم سب لوگ جو دنیا میں ٹریول کر چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، یا باہر جیسے ہمارے پاکستانی ہیں وہ اس بات سے بہت اچھی طرح سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ اپروچ اس آدمی کی ہے جو رائٹ پر ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ اس ملک کا کوئی بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ایسا بن گیا کہ ایک تو ہر دوسرے آدمی کی اپروچ اتنی زیادہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ واقعی طاقتور ہے، اور وہ جو پھر حشر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی یہ جو افراتفری ہے یا یہ نافرمانیاں ہیں قوانین کے حوالے سے یہ بھی ہیں۔ تو ایک سسٹم تو یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم درست ہوں گے تو شاید وہ ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ اوپر تک جائے، یا جو اوپر والے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں تو وہ پھر نیچے تک آئے، تو اس طرح سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کرنی ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم بلا وجہ جو ہارن بجا بجا کے وائس پولوشن کر رہے ہیں، جو ہم سڑکوں پہ حال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی جو حالت کرتے ہیں، تو خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ قانون کی بالادستی
ہوگی, قوانین سخت ہوں گے, وہ تب کی بات ہے. لیکن ہم خود سے ایک کوشش کر کے, جیسے بہت سارے شعبوں میں ہم اپنی اپنی طرف سے چیزوں کی کوشش کر کے ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے کام کر رہے ہیں, چاہے سوشل ورکرز ہیں یا اس کے علاوہ اور لوگ ہیں. تو تھوڑی سی اس چیز کو بھی کنٹرول کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اسلام ہمیں قانون کی بالادستی کے حوالے سے کیا کیا سکھاتا ہے, کیوں کچھ پہلوؤں میں قوانین اتنے سخت ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اسلام میں, اس کی کیا وجوہات ہیں. اور آج پوری دنیا میں موت کی سزا پہ بھی جو ہے وہ ایک کوشچن مارک ہے کہ نہیں جی آپ اس کی کوئی سزا نہ دیں. چوری پہ ہمارے مذہب میں اتنی کیوں سختی ہے, کم تولنے پہ اللہ کی طرف سے اتنی کیوں سختی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, بہار رمضان دیکھتے رہیے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.